اب یہاں دیکھیے یہود کی جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی تھی اس کی وجوہات کیا تھی؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جو شخص بھی جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے وہ اصل میں اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ جبرائیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل اللہ کے انتہائی فرستادہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مامور کیا خاص طور پر اپنے پیغام کو، پیغام توحید کو، پیغام ہدایت کو انبیاء اور رسول کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اولاً وہ پیغام پہنچتا تھا اس نبی اور رسول تک، اور پھر نبی اور رسول کی زبانی وہ پیغام پہنچتا تھا پوری قوم تک، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم شعیب ہو، قوم موسیٰ ہو، بنی اسرائیل ہو، جو بھی ہو۔ تو گویا کہ جو شخص بھی دشمن ہے یا دشمنی پالتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اصلاً وہ اللہ کا دشمن ہے، جیسا کہ آگے آ بھی جائے گا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبوت اور رسالت کا ظہور بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے۔ وہ نبی جن کا وعدہ ہے ہماری تورات کے اندر وہ مبعوث ہوں گے بنی اسرائیل میں، لیکن اللہ کی حکمت، اللہ کا فیصلہ یہ کہ بنی اسماعیل میں سے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ تو اب ان کا یہ خیال تھا کہ جبرائیل نے یہ جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ اب یہ آپ ان کے عقیدے کی جو ہے جسے غلاظت، اس کا اندازہ لگائیے کہ یہ گویا کہ اپنی طرف سے وہ پیغام جو اللہ نے بھیجا تھا بنی اسرائیل کے کسی فرد کے لیے، اس لیے کہ تورات میں خوشخبری موجود ہے کہ آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہوگا، اسی سرزمین میں ہوگا، تو جبرائیل جان بوجھ کر اس پیغام کو جو ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر پہنچ گئے۔ شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ اہل تشیع کے ہاں ایک فرقہ اب بھی موجود ہے، غرابیہ کہتے ہیں اسے، جن کا یہ عقیدہ ہے۔ اب معلوم نہیں کہ اس فرقے کے کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہیں یا نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہسٹری میں، تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ وہی اصلاً نازل ہونی چاہیے تھی علی پر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی ہیں کرم اللہ وجہہ، لیکن غلطی سے فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر حضور کے پاس پہنچ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ گویا کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے وہ اس درجے ناپختہ نظام ہے کہ حضرت جبرائیل کو وحی لے کر آنی تھی حضرت علی کے پاس، غلطی سے وہ پہنچ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگرچہ یہ اس درجے گمراہ عقیدہ ہے کہ اس کو زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ ایک فرقہ جو ہے اہل تشیع میں غرابیہ کا موجود تھا جن کا یہ عقیدہ تھا۔ تو دشمنی کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہود کے اندر دشمنی اس بنیاد پر حضرت جبرائیل سے کہ یہ وحی کو بجائے یہ کہ بنی اسرائیل میں سے کسی فرد کے پاس لے کر آتے، لے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور دوسرا ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم پر مختلف اوقات میں جو عذاب آتے رہے ہیں، چچڑیوں کا عذاب ہے، مینڈکوں کا عذاب ہے، خون کا عذاب ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یہ بڑی بڑی نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ عذاب جبرائیل لے کر آتے ہیں، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے کہ عذاب اللہ کا بھیجا ہوا ہے، لیکن چونکہ واسطہ جبرائیل بن گئے لہٰذا ان کے دلوں کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ تو قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی کہہ دیجئے جو شخص بھی دشمن ہے جبرائیل کا فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل کو کوئی غلطی لگی تھی اور وحی کو لے کر جو ہے بجائے بنی اسرائیل کے کسی فرد کے پہنچ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ اس قرآن کو نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے۔ کس نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے، ان کے ذریعے نازل ہوا۔